پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم اپنا ماحول کا مطالعہ کا سبق نمبر 9 نقشہ ہمارا ساتھی یہ پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سبق۔ ہمارے ماحول میں زمین کی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نشیب و فراز کی وجہ سے زمین پر خاص شکلیں بنتی ہیں۔ اس وجہ سے پہاڑی، وادی، سطح مرتفع، میدان، جزائر وغیرہ زمینی شکلیں بنتی ہے۔ یہ باتیں آپ تیسرے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارا ماحول کیسا ہے، وہاں کی زمینی تشکیل یعنی قدرتی تشکیل کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ چوتھی جماعت میں ہم نے نقشے کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ اس میں 5000 سال قدیم نقشہ بھی شامل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو قدیم زمانے سے نقشہ بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس زمانے میں نقشے کا استعمال خاص طور پر جنگ کے لیے ہوتا تھا۔ جنگ کے دوران علاقے کی زمینی تشکیل، قدرتی تشکیل کی گہری معلومات ضروری ہوتی ہے۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے تدابیر کرنا آسان ہوتا تھا۔ اس کے لیے ماحول کی زمینی تشکیل کے نقشے استعمال ہوتے تھے۔ بچوں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہم لوگوں کو اگر کہیں آنا جانا ہے تو ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ ہم لوگ گوگل میپس کا استعمال کرتے ہیں، فون کا استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی ایریے کا پتہ نہیں معلوم تو ہم فوراً اپنے موبائل میں اس کا نام ٹائپ کرو، میپ میں جا کر اور اسے سرچ کر لو تو ہمیں برابر وہ نقشہ اس کا راستہ دکھا دیتا ہے کہ کیسے جانا ہے، کدھر جانا ہے، کون سا روڈ کون سے طرف کس طرف مڑنا ہے اور کہاں مڑنا ہے۔ تو اسی طرح نقشے کا استعمال پرانے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے۔ جب جنگیں وغیرہ ہوتی تھی تو لوگوں کو ایریوں کا اور مختلف علاقوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ جو ہے نقشوں کا استعمال کرتے تھے اور اس سے ان کو آسانی سے پتہ چل جاتا تھا کہ کس سمت میں کون سا ایریا ہے، کون سا علاقہ ہے۔ تو اس طرح نقشے کی مدد سے وہ لوگ آسانی سے جہاں بھی ان کو جانا ہوتا تھا پہنچ جاتے تھے۔ زمینی شکلوں کی اونچائی، حیت وغیرہ کے فرق کو مد نظر رکھ کر نقشے میں زمین کی مختلف شکلیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ نقشے پر زمین کی ان شکلوں کو الگ الگ طریقوں سے دکھایا جاتا ہے۔ آگے ہم معلوم کریں گے کہ نقشوں کی بنیاد پر زمین کی شکلیں کن کن طریقوں سے بتائی جا سکتی ہیں۔ کاغذ پر نقشہ بناتے وقت زمینی تشکیل کی طوالت اور وسعت آسانی سے دکھا سکتے ہیں، لیکن زمینی تشکیل کی گہرائی اور اونچائی آسانی سے نہیں دکھا پاتے ہیں۔ نقشے میں ان چیزوں کو بتانے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم ارتفاع خطی طریقہ، کنٹور لائن میتھڈ، رنگ کا تدریجی طریقہ، لیئر ٹنٹنگ میتھڈ، منبتی خاکہ، ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈل۔ ہم ارتفاع خطی طریقہ، نقشے میں زمین کے نشیب و فراز بتانے کے لیے یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ زمین کی اونچائی سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک جیسی بلندی کے مقامات طے کیے جاتے ہیں۔ نقشے میں ان کا اندراج مناسب جگہوں پر کیا جاتا ہے۔ نقشے میں درج کردہ ان مقامات کو خط کھینچ کر ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ مساوی بلندی کے مقامات کو جوڑنے والے اس خط کو ہم ارتفاع خط کہتے ہیں۔ نقشہ الف دیکھیے، اس میں مساوی بلندی کے مقامات کی بنیاد پر خطوط کھینچے گئے ہیں۔ اس طریقے سے علاقے کا نشیب و فراز آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ علاقے کی ڈھلان اور مختلف مقامات کا ارتفاع سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ واضح رہے کہ ہم ارتفاع خطوط کے درمیان فاصلہ کم ہو تو اس مقام کی ڈھلان تیز ہوتی ہے، اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو تو زمین کی ڈھلان کم ہوتی ہے۔ اس کے لیے دی ہوئی شکل کا مشاہدہ کیجیے۔ رنگ کا تدریجی طریقہ، یہ طریقہ ہم ارتفاع خطوط پر مبنی ہے۔ اس طریقے میں ہم ارتفاع خطوط کے درمیان رنگ بھرتے ہیں۔ ہر رنگ اونچائی کی مناسبت سے مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلاً آبی حصے کے لیے نیلا رنگ اور اس سے لگی ہوئی زمین کے لیے گہرا ہرا رنگ، اس سے زیادہ بلند زمین کے لیے ہلکا ہرا اور اس سے بھی زیادہ بلند زمین کے لیے پیلا وغیرہ۔
سامنے دی ہوئی رنگوں کی جدول کا مشاہدہ کیجیے۔ بلندی میں فرق کے مطابق رنگوں کی آمیزش میں ہونے والی تبدیلی پر توجہ دیجیے۔ ہم ارتفاع خطوط کے درمیان استعمال کیے ہوئے رنگوں کی وجہ سے زمینی تشکیل کا فرق فوراً سمجھ میں آتا ہے۔ نقشہ B دیکھیے۔ منبتی خاکہ۔ نمبر 3 ہے منبتی خاکہ۔ یہ جدید ترین طریقہ ہے۔ اس کے لیے مصنوعی سیاروں کی مدد لی جاتی ہے، جن کے ذریعے ملنے والی معلومات کا استعمال کر کے یہ نقشے بنائے جاتے ہیں۔ نقشہ ج دیکھیے۔ بلندی کے مطابق زمین کی تشکیل میں ہونے والی تبدیلی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ درج بالا طریقے استعمال کر کے نقشے بنائے جائیں تو علاقے کی قدرتی تشکیل یا زمینی تشکیل صحیح طور پر سمجھ میں آتی ہے، یعنی اونچائی، گہرائی یا ڈھلان وغیرہ کا تصور واضح ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس نقشے کے ہر ایک نقطے کی اونچائی دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم قدرتی نقشوں کا استعمال فوجی مہم، سیاحت، کوہ پیمائی کی راہ متعین کرنے، ماحول کی ترقی کی منصوبہ بندی کرنے وغیرہ جیسے متعدد امور کے لیے کرتے ہیں۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ درج بالا چوکون میں الگ الگ اونچائیوں کے مقامات دکھائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے مساوی بلندی کے مقامات کے نقطے دیکھیے۔ مساوی بلندی کے مقامات کے نقطوں کو خط کھینچ کر جوڑیے۔ یہ عمل کرتے وقت آپ نے نقشے میں زمین کی شکلیں بتانے کا ایک طریقہ استعمال کیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے اسے دیے ہوئے چوکون میں لکھیے۔ کیا آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں نقشے بنانے کے متعدد جدید طریقے ترقی پا چکے ہیں۔ اس سے پہلے پرکاش چھایا طریقہ استعمال کر کے نقشے بنائے جاتے تھے۔ ذیل میں دیا ہوا نقشہ اس کی مثال ہے۔ ایک اور سبق میں تدریجی رنگ کا طریقہ استعمال کر کے نقشہ دیا ہوا ہے۔ وہ نقشہ کون سا ہے تلاش کیجیے۔ آئیے یہ کر کے دیکھیں۔ آپ کے اسکول یا گھر کے اطراف کی مختلف چیزیں ظاہر کرنے والا خاکہ بنائیے۔ آپ کا بنایا ہوا خاکہ اور دوست کا بنایا ہوا خاکہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے دیجیے۔ دوست کے خاکے میں سمجھ میں آنے والی باتوں اور سمجھ میں نہ آنے والی باتوں کی الگ الگ فہرست بنائیے۔ اپنے اور دوست کے خاکے میں سمجھ میں آئی ہوئی اور سمجھ میں نہ آئی ہوئی باتوں کے بارے میں آپس میں گفتگو کیجیے۔ آپ کے دوست کی بنائی ہوئی چند چیزیں آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی اس بارے میں غور کیجیے۔ کہیں لوگ نقشے کا استعمال کرتے ہیں۔ خاکہ یا نقشے میں الگ الگ اکائیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ان اکائیوں کو اگر الگ الگ طریقوں سے بتایا جائے تو خاکہ یا نقشہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نقشے میں بتائی گئی اکائیاں سب کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے علامتوں اور اشاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ مخصوص اور یکساں طریقے سے علامات اور اشارے ظاہر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ سب کو عام طور پر سمجھ میں آ جائیں۔ اشارے نقشے میں الگ الگ چیزیں بتانے کے لیے مفہوم کے مطابق استعمال کی ہوئی علامتیں یعنی اشارے۔ یہ اکثر علم ہندسہ کی اشکال کی صورت میں ہوتے ہیں، مثلاً خط مربع، زاویہ، نقطہ وغیرہ۔ علامتیں جیسے نقشہ جب آپ دیکھیں گے کوئی بھی نقشہ تو اس میں مختلف علامتیں بنی ہوئی رہتی ہیں اور وہ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آگے آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ علامتیں کس طرح سے استعمال ہوتی ہیں۔ نقشے میں الگ الگ چیزیں بتانے کے لیے مفہوم مفہوم کے مطابق استعمال کی ہوئی علامتیں۔ علامت کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کے لیے استعمال کی ہوئی تصویروں کی چھوٹی شکلیں، مثلاً مسجد، مندر، قلعہ وغیرہ۔ اشارے اور علامتوں کے استعمال سے ان مقامات کی مختصر اور صحیح معلومات نقشہ دیکھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ نقشے کے اشاریے میں بتایا جاتا ہے کہ اشارے اور علامتیں کس کس کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ جیسے یہاں پہ ایک چوکون میں دی ہوئی ہیں مختلف علامتیں، آپ دیکھیے اور چوکون میں اس کا نام لکھیے اپنی کتاب میں کہ یہ جو علامتیں اور اشارے ہیں کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ادارہ سروے آف انڈیا نے نقشہ بناتے وقت جن اشاروں اور علامتوں کو استعمال کیا ہے ذیل میں وہ دیے ہوئے ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے۔ جیسے یہاں پہ پی او ڈاک خانے کے لیے، یعنی پوسٹ آفس بولتے ہیں نا انگلش میں ڈاک خانے کو، تو پی او جو ہے ڈاک خانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
ऐसा नीचे की साइड में एरो का निशान है तो बंदरगाह, ऊपर जो ऐसा लाइट हाउस अगर कोई रोशनी का मीनार है तो उसके लिए भी एक निशान है। किला यहाँ पे चौकोन बॉक्स जैसा है और उसके 4 कोने निकले हुए, तो वो किसका निशान है? किले का। यहाँ पे जो है उभरी हुई थोड़ी ज़मीन दिख रही है तो वो कब्रिस्तान के लिए है। और बैनुल अक़वामी सरहद तो डैश डैश दिए हुए हैं। मैदान जंग में तलवार की तस्वीर दिख रही है। रेल का रास्ते में पटरियों की शक्ल है। कुआं जो है तो उसमें गोल डॉट बना हुआ है, यानी वो कुएं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आपको जो जितनी भी दिखाई दे रही है इशारे और उसके आगे जो नाम लिखे हैं, ये आपको याद कर लेना है ताकि आप जब भी नक्शा देखें तो आपको पता चले। नक्शे में वहाँ नाम नहीं लिखा दिखेगा आपको, ये सारी अलामतें होंगी, तो आप उससे बासानी पहचान लेंगे नक्शे में कि हाँ यहाँ पीओ लिखा दिख रहा है, यानी यहाँ पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे रेल के ट्रैक बने हुए हैं तो यानी यहाँ रेलवे की लाइन गुजरती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी तस्वीर जो अलामतें, इशारे सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई है ताकि हम आसानी से नक्शे में हमारी सिमत का तयन कर सके और रास्ता ढूंढ सके। सर्वे ऑफ इंडिया भारत में नक्शा बनाने का मरकज़ी इदारा है। इसका क़याम 1766 में हुआ था। इस इदारे ने अमलन सर्वे करके बर्रे सग़ीर भारत के मुख्तलिफ़ पैमानों के मुताबिक मकामात दिखाने वाले नक्शे बनाए हैं। सेहत के लिए लिहाज से ये नक्शे दुनिया भर में तस्लीम किए जाते हैं। इस इदारे का मरकज़ दफ्तर उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून में है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम अगले सबक में। शुक्रिया।